ناظرین السلام علیکم ناظرین، پروگرام اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں، دو کلپس ہیں وزیر اعظم پاکستان کی جو انٹرویو دیا ہے۔ وزیر اعظم کا بیان میڈیا آزاد ہے اور حکومت کو میڈیا کے وجہ سے مثلا حکومت میڈیا کی وجہ سے غیر محفوظ ہے، یہ ایک میں آپ کو کلپ دیتا ہوں۔ اور دوسرا انہوں نے پھر اس بات کو انٹرویو میں بھی کہا کہ فوج میرے ساتھ کھڑی ہے، ہر پالیسی پہ فوج میرے ساتھ ہے اور پہلے ایسا نہیں تھا، حالانکہ فوج ایک آئینی ادارہ ہے اور ہر حکومت کے ساتھ فوج کھڑی ہوتی ہے۔ آئیے دو کلپس دیکھتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ People are talking about cases of people intimidated. Hashim, let me answer this. Let me answer. If all I want any independent institution to just in these 2 years in Pakistan do an assessment of freedom of speech as in the papers or as on media, I can tell you that in my country's history, no government has taken such criticism. Criticism I don't mind, but blatant propaganda against a government like it has happened against us. So do you think these accusations are politically motivated? Hashim, let me explain. I spent almost 20 years of my life in England. I know what freedom of speech is. In England, some of the things that have come up in the media against me and my government ministers, had that happened in England, we would have claimed millions of dollars of damages. Unfortunately, it's us, the government and the ministers, who feel unprotected. It's not the media. There is not one instance. Maybe some journalist claimed, we don't even know what the reason was. He was picked up for a few hours. In these 2 years, it's unheard of. What do they call intimidation? جی ناظرین، یہ میڈیا کے بارے میں انہوں نے کہا، یقیناً پوچھیں گے۔ دوسرا جو ایک ہے وہ فوج کے حوالے سے ہے، اور یہ خیال رکھیے گا کہ یہ انٹرویو وہ الجزیرہ کو دے رہے ہیں اور پوری دنیا میں یہ انٹرویو جا رہا ہے، بین الاقوامی ادارے کو دے رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ I think this is, in our history we've had a checkered relationship between the civilian and government. Sometimes we've obviously had military governments, then we've had civilian governments, where there has been an uneasy relationship. We have an excellent relationship. I honestly think it is the most harmonious relationship. We have complete coordination. We work together. The military completely stands with all the democratic government's policies, whether it is with India, whether it is for peaceful solution in Afghanistan. Everywhere the military stands with us. جی اس پہ جو گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ، آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں سلیم بخاری صاحب، بڑے نام ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مولانا طاہر اشرفی، چیئرمین پاکستان علماء کونسلز بھی ہیں، صحافت بھی کرتے ہیں، سفارت بھی کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سینیٹر انور بیگ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، سینئر سیاستدان ہیں، ایک بڑا نام ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ میں اس سے پہلے کہ بخاری صاحب انور صاحب کی طرف ہوں، پہلے آ جاتا ہوں طاہر اشرفی صاحب کی طرف۔ طاہر اشرفی صاحب، یہ دو کلپس میں نے دکھایا ہے، لیکن میں آ رہا ہوں آپ کی طرف۔ وہ یہ واضح طور پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج، جبکہ فوج ایک آئینی ادارہ ہے، میں نے شروع میں کہا کہ ہر حکومت کے وہ ماتحت ہے آئینی طور پر، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فوج میرے ساتھ کھڑی ہے۔ اب یہ کتنا متنازع بیان ہے یہ آپ ہی بتائیں گے۔ دوسری طرف ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں فوج میرے ہر پالیسی کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ بظاہر جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کا الگ ہے اور حکومت کی پالیسیز الگ ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ادارے اس کو سپورٹ کریں، لیکن یہاں جب یہ جملہ کہتے ہیں تو پھر ہم کشمیر پہ آتے ہیں۔ کشمیر پہ جو حکومت کی پالیسی ہے، کیا واقعی فوج ان کی پالیسی کے ساتھ کھڑی ہے؟
اور یہ جو حریت پسند تھے، آج 73 سال ہم سنتے رہے کہ یہ جدوجہد کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، بڑا مقام تھا، بڑی رسپیکٹ تھی، عدالت نے ان کو رہا بھی کیا ہے، سب کچھ ہے. حافظ سعید اور دوسرے حریت پسند، وہ موجودہ حکومت نے ان کو بند کر دیا ہے، ان کے آفیسز بند کر دیے ہیں، ان کو ختم کر دیا ہے. تو کیا یہ بھی پالیسیز ہے؟ اسی طریقے سے سعودی عرب کے حوالے سے جو بہت خطرناک بیان دیا ان کے وزیر خارجہ نے، جو حکومت کی پالیسی ہے، کیا یہ بھی فوج کی پالیسی ہے؟ چوتھا یہ ہے کہ احتساب یک طرفہ نظر آ رہا ہے، انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، تو کیا یہ پالیسی جو حکومت کی ہے یہ بھی فوج کی پالیسی ہے؟ اور پھر اس کے بعد میڈیا کے ساتھ جو اس وقت پابندی ہے، جو صورتحال ہے میڈیا کے ساتھ، کیا یہ بھی اس اہم آئینی ادارے کو انوالو کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، تو ان کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ فوج اور حکومت جو ہے، فوج حکومت کے ساتھ ہے. اور کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میری اور فوج کے درمیان کوئی جنگ جاری ہے. تو ایک وزیر اعظم کو، چیف ایگزیکٹو کو یہی بات کہنی چاہیے. باقی جو آپ نے جتنے سوالات اٹھائے ہیں، یہ سوالات تو کوئی حکومت کا نمائندہ جواب دے سکتا ہے آپ کو کہ بھئی ان سوالات کے جواب کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اگر یہ کہا ہے کہ ان کی فوج ان کے ساتھ ہے یا ان کی حکومت کے ساتھ ہے، تو انہیں یہی کہنا چاہیے، کیونکہ ایک تاثر پاکستان میں، پاکستان سے باہر پوری دنیا میں یہ موجود ہے کہ حکومت اور فوج کے درمیان ماضی میں چپکلشیں ہوتی رہی ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو چھپی ہوئی ہو. تو عمران خان صاحب نے میرے نزدیک تو کوئی ایسی بات نہیں کہی. باقی کہ جی حافظ سعید صاحب اندر کیوں ہیں، باقی چیزیں کیوں ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کوئی حکومت کا نمائندہ ہو، وہ آپ کو اس پر وضاحت دے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا سر، میں چلیں یہاں پہ ایک آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھا لوں. آپ بہت تیزی سے سائیڈ میں نکل گئے، جبکہ پتلی گلی میں نکلنا نہیں چاہیے تھا آپ کو. میں یہاں پر ایک سوال ضرور رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ فوج تو ماتحت ہے سر، جو بھی حکومت آئے گی وہ اس کے ماتحت کام کرتی ہے. اور ایک وزیر اعظم کو یہ سٹیٹمنٹ انٹرنیشنلی، میں آگے چل کے اپنے دوسرے مہمانوں سے پوچھوں گا میں کیا بولوں. بہرحال میں جو یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر، جو یہ وزیر خارجہ کے بیان کے حوالے سے، جو بیان سعودیہ کے حوالے سے دیا ہے وزیر خارجہ نے، ایز اے آپ ایک، کیونکہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خارجہ پالیسی آدھی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے تو آدھی طاہر اشرفی چلا رہے ہیں. اور پچھلے دنوں دیکھنے میں آیا کہ اس بیان کے بعد آپ سعودیہ بھی گئے اور پھر وہاں پر معاملات بہت بہتر بھی ہوئے. کیا کہیں گے سر اس پہ؟ تھوڑا سا کمنٹس دے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اپنے ذاتی کسی کام سے سعودی عرب گیا تھا، اور بھائی مجھے تو کبھی وزارت خارجہ میں پچھلے 2-3 سالوں میں 2 مرتبہ گیا ہوں، اور وہ بھی ہماری ایک عالمی کانفرنس ہوتی ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب گیا ہوں. کیوں مجھے مرواتے ہو؟ مجھے تو کیا پتا خارجہ پالیسی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھیں، وہی آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں انہوں نے بیان کیوں دیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بیان دے دیا کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. انہوں نے یہ بھی بیان دے دیا کہ جی نہ پیسے واپس مانگے گئے، نہ تیل کا مسئلہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب جب خود قریشی صاحب نے اپنی بات کی وضاحت کر دی تو اس کے بعد تو کوئی سوال باقی نہیں رہ گیا. اور مجھے تو وزارت خارجہ میں سر پچھلے 3 سالوں میں تو 2 بار کیا ہوں. کیوں ڈاکٹر صاحب مروا رہے ہیں مجھے؟ ویسے سر ایک بات بتائیں، سعودیہ سے واپس آنے کے بعد آپ نے فوراً وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی، کوئی خاص وجہ تھی سر؟ اور بھائی یہ میری پہلے سے طے شدہ ملاقات تھی محرم الحرام کے حوالے سے. اور جو چونکہ پنجاب میں علماء بورڈ کا چیئرمین ہوں، تو وہ میں چونکہ اپنے کام گیا تھا، واپس آئے تو ہم نے مل لیا. یہ جو ڈاکٹر صاحب یہ یہاں پر بہت بڑا کچھ کہا گیا آج آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے یوٹیوبر انکر پرسن ہیں یا دوسرے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے یہ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ بند گئی. لنک فریز ہو گیا ان کا، تو دوبارہ آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. سلیم بخاری ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے. جی سر کچھ کہہ رہے تھے، آواز اٹک گئی تھی سر. جی مولانا اشرفی صاحب.
جی میں نے گزارش کی ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہماری ہے نا خارجہ پالیسی، اس کے ماہرین اب یوٹیوب پہ ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ موجود ہیں، اور سارے ہی ایک وقت میں ایسا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ، جیسے مجھے خصوصی چارے پہ بھیج دیا اور پھر میرا پتہ نہیں مجھے پیغام دے دیا، یار خدا کا واسطہ ہے کچھ تو سچ بولے۔ لیکن سر جب سعودی پرنس آتے ہیں یہاں تو ان کی لسٹ میں آپ کا نام ہوتا ہے سر، وہ آپ کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اور دیر تک آپ کی ملاقات ہوتی ہے، رات کو ملاقات ہوتی ہے، صبح ہو جاتی ہے، تو ریلیشن تو ہے نا سر آپ کے؟ سر کسی سے ملنا تو کوئی عیب نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب، تعلقات ہونا تو کوئی عیب نہیں ہے، لیکن پاکستان کے دیکھیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی، شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان اور پاکستان کے یہ معاملات، ان کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نہ میں حکومت کا کوئی وزیر ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ ترجمان ہوں، نہ وزارت خارجہ کا ترجمان ہوں، تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلقات اتنے کمزور بھی نہیں ہیں سعودی عرب کے ساتھ کہ وہ کسی کے بیان دینے سے کم یا زیادہ ہو جائیں گے۔ میں نہیں سمجھتا، یہ دو قوموں کے تعلقات ہیں، دو ملکوں کے تعلقات ہیں، یہ چلے سر ٹھیک ہے، میں آگے آپ سے بات کروں گا، یہاں فریز ہو رہا ہے۔ بخاری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ بخاری صاحب، حالانکہ ماضی میں بار بار عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میڈیا کی وجہ سے ان کی پارٹی بنی ہے اور وزیر اعظم وہ بنے ہیں، لیکن سر یہ جو بیان دیا ہے، اس بیان کے اوپر آپ جیسے صحافی جنہوں نے صحافت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آج میڈیا آزاد ہے، آپ سے بہتر کون جاتا ہے کتنا میڈیا آزاد ہے، لیکن جو دوسرا بیان دیا ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کی وجہ سے یہ حکومت غیر محفوظ ہو گئی ہے، کیا کہیں گے سر؟ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر دانش، آپ نے مجھے یاد کیا۔ علامہ اشرفی صاحب سے بات ہو رہی تھی، ان کو میرا سلام پہنچے، اور انور بیگ صاحب آپ کے ساتھ ہیں، ان کو بھی میرا سلام پہنچے۔ گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو دو تاریخی حوالے پیش کرنا چاہوں گا، اس حوالے سے جواب آپ کو اس کے بیچ مل جائے گا۔ چلی کا جو ملک ہے اس کے اوپر 18 سال تک جنرل پنوچے کی حکومت رہی، بہت بڑے ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے تمام اخبار، ٹیلی ویژن سب کچھ بند کر دیا، صرف ایک گزٹ ہوتا تھا سرکاری۔ اس کے گزٹ کے ایڈیٹر جو ہیں وہ کراچی تشریف لائے اور پریس کلب میں انہوں نے تقریر کی۔ اس بات کے حوالے جو بھی سن رہا ہوگا میری آواز وہ دے سکتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے تقریر کی کراچی پریس کلب میں آزادی صحافت پر، اور یہ کہا کہ پریس اگر دنیا میں کہیں بھی آزاد ہے تو وہ صرف چلی ہے۔ تو لوگ حیران ہوئے، حمید چابرا جیسے لوگ، مناج برنا جیسے لوگ تھے، انہوں نے بعد میں جب فنکشن ختم ہو گیا تو ان کو گھیر لیا باہر، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے یہ کیا کیا؟ تو جو وضاحت انہوں نے دی اس سے پتہ یہ چلا کہ ان کا آزادی صحافت کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہوا ہے۔ تو ایک تو اس بیان کے اوپر میرا یہ تبصرہ ہے۔ دوسرا تبصرہ ہے کہ آزادی صحافت ہوتی کیا ہے، اس کی ایک مثال ہے، جو مارگریٹ تھیچر تھی برطانیہ کی پرائم منسٹر، وہ پاکستان کے دورے پر آئی ضیاء الحق صاحب کے دور میں، اور ضیاء الحق صاحب سے انہوں نے فارمل بینکویٹ کے بعد پوچھا کہ پاکستان میں آزادی صحافت کا لیول کیا ہے۔ تو انہوں نے میز پر پڑے مسلم اخبار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کی سرخیاں پڑھ لیجئے، آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ یہاں پریس کتنی فری ہے۔ تو ایک طرف تو جنون آزادی صحافت جو ہے وہ عزت اور احترام کا باعث بنتی ہے ملک کے پرائم منسٹر کے لیے یا پریزیڈنٹ کے لیے، اور دوسری طرف میں نے آپ کو مثال دے دی کہ جب کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے کہ آزادی صحافت ہوتی کیا ہے تو پھر اسی طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ نے ایک حصہ تو بتا دیا کہ یہی عمران خان صاحب جو ہیں، جب میڈیا ان کے سائڈ پر تھا، جب میڈیا ان کو ایوان اقتدار تک لے کے آیا، 24 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشنز ہم نے خود کی ہوئی ہیں۔ میں اپنی ایک ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ میں نے ایک ٹی وی شو میں لاہور 30 اکتوبر 2011 کے جلسے کے بعد کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے آج پاکستان میں انقلاب کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، مگر یہ اس وقت تھا جب عمران خان صاحب فضلی بٹیروں کو گالیاں دیتے تھے، جب عمران خان صاحب 70% اب جو ان کی کیبنٹ اور ان کے مشیر ہیں ان کو چور اور ڈاکو کہتے تھے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے اس کے بعد ان کی پرفارمنس کے حوالے سے آپ کے سامنے ہیں۔ انہوں نے جتنے دعوے، جتنے وعدے کیے، جن کی تعداد کو 105 کے قریب بنتی ہے، 105 کے اوپر ہی 105 یو ٹرنز رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نہ آپ کا قصور ہے نہ میرا قصور ہے۔ پرفارمنس کو وہ اب کسی پر ڈال دیں کہ میڈیا ان کے ساتھ نہیں ہے یا کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسری ایک بات، پتہ نہیں وہ سوال آپ بعد میں کریں گے لیکن میں اس کا جواب اب دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو ان کا بیان ہے کہ فوج میرے ساتھ ہے، یہ فوج کے ساتھ ان کو اتنی زیادتی کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کی سارے فیلیورز اور ان کی نااہلیاں جو ہیں
وہ ساری کی ساری فوج کے کھاتے میں بھی ڈل رہی ہیں. ایک غلطی میجر جنرل غفور نے کی تھی جب انہوں نے یہ پبلک پریس کانفرنس میں یہ بیان دیا تھا کہ فوج جو ہے پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ کھڑی ہے. اس کے بعد سے یہ سارا کچھ اسی طرح سے چل رہا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کو بالکل، یہ میری ہمبل درخواست ہے کہ خدا کے لیے فوج کے ادارے کو رہنے دیجئے، کیونکہ ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے جس کی عزت باوجود ابھی تک بچی ہوئی ہے. تو اب اپنی سیاست میں ان کو گھسیٹ کے ان کے لیے عوام کے دلوں سے کوئی ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے. میرے خیال سے فوج کو بار بار یہ کہنے کی بجائے ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ ایک دفعہ جب عمران خان صاحب نے کہا تو فوج یقیناً ان کے ساتھ ہے، لیکن بار بار اپنی ناکامیوں کو کور کرنے کے لیے اگر آپ ان کو گھسیٹیں گے بیچ میں تو یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. جی سر، میں آ جاتا ہوں جناب انور بیگ صاحب. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے. میں یہاں پر ذرا پہلے چیف جسٹس صاحب کی جو پہلے بھی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، اب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دوبارہ دیا ہے کہ موجودہ حکومت میں نہ صلاحیت ہے نہ اہلیت ہے. اب جب چیف جسٹس آف پاکستان یہ بیان دے رہا ہے، دوسری طرف اگر وزیر اعظم یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ اس کی ہر پالیسی کے ساتھ فوج کھڑی ہے، اور اگر ان کی تمام پالیسیز ناکام ہو رہی ہیں، نااہلیت سامنے آ رہی ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو سر یہ اگر اس طرح کی چیز کو ملایا جائے گا تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک آئینی ادارے کو، جیسے سلیم بخاری صاحب نے کہا بہت اہم ادارہ ہے، وہ پورے پاکستان کا ادارہ ہے، ہر حکومت کے ماتحت آئینی طور پر کام کرنے والا ادارہ ہے، تو اس سے تو اس ادارے کے کو متنازع بنا رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ میرے سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی انور بیگ صاحب آپ سے سوال کیا ہے. اچھا، مجھے ٹو بی آنیسٹ بخاری صاحب نے جو کچھ کہا مجھے آواز نہیں آئی، کیونکہ آواز ٹوٹلی ڈسٹورٹ تھی. تو آپ کا جو سوال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ عمران صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ یہ کہتے کہ جی ملٹری میرے ساتھ ہے اور ملٹری ہماری پالیسیز کو انڈورس کرتا ہے. دیکھیں، ایک جنرل پرسیپشن پاکستان میں اور اراؤنڈ دا ورلڈ یہ ہے کہ جب بھی انٹرنیشنل میڈیا میں ملٹری، پاکستان ملٹری کا نام آتا ہے تو وہ لکھتے ہیں آل پاورفل ملٹری آف پاکستان. تو یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے جب یہاں پہ ایک سویلین گورنمنٹ ہے، اور ملٹری ہمیشہ سویلین گورنمنٹ کے تابع ہوتی ہے. یعنی جو پالیسیز سویلین گورنمنٹ بناتی ہے، اسپیشلی نیشنل سیکیورٹی کے یا فارن پالیسی کے، وہ ہمیشہ ڈیفنس فورسز کی ہر ملک کے اندر یہ ہوتا ہے، ان کا ایک انپٹ ہوتا ہے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا انپٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک نارمل ایس او پیز ہیں جب بھی ایسی پالیسیز بنتی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی ہمارے ساتھ ہے. تو وہ تو ایسے ایک امپریشن جا رہا ہے کہ دا سویلین گورنمنٹ از اے پپٹ ٹو دی ملٹری. یہ نہیں کہنا چاہیے. اور دوسرا جو آپ نے انیشلی کہا کہ وہ ڈیفیمیشن کے بارے میں جو پرائم منسٹر نے کہا، دیکھیں جی اگر پرائم منسٹر انہیپی ہیں کہ جی یہاں پہ میڈیا جو مرضی آئے کہہ دے، تو پھر آپ 2 سال ہو گئے، آپ ڈیفیمیشن لاز کو چینج کریں، آپ قانون سازی کریں، اور قانون ایسا بنائیں کہ اگر کوئی میڈیا والے یا کوئی آپ کو فالس ایکوزیشنز کرتے ہیں، جیسے انہوں نے فرمایا کہ یو کے اندر ایسے قانون ہے ویسے قانون ہے، تو وہ قانون لائیں اور امپلیمنٹ کریں. تو خالی کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو گیٹ تھنگز امپلیمنٹڈ. آخری بات جو آپ نے کہا، مجھے ذرا یہ سوال دوبارہ آپ چیف جسٹس صاحب کا دہرا دیں، کیونکہ مجھے آپ کی آواز جی چیف جسٹس صاحب، چیف جسٹس، میں یہ بتا رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کا پہلے بھی بیان آیا ہے اور ابھی بیان آیا حالیہ کہ موجودہ حکومت میں نہ صلاحیت ہے نہ اہلیت ہے. تو یہ تو بہت بڑا بیان ہے، ایک بہت بڑا ادارہ کر رہا ہے، دوسرا وزیر اعظم ریلیٹ کر رہے ہیں اپنی ساری پالیسیز کو فوج کے ساتھ. تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ پھر اس آئینی ادارے کو متنازع بنا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب. نہیں دیکھیں جی، میں with all due respect to the honorable chief justice of پاکستان، میں نہیں سمجھتا کہ یہ انہوں نے یہ جو بات کہی ہے یہ نہیں کہنی چاہیے تھی. دیکھیں whether anybody likes it or not، پی ٹی آئی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. یہ تو ایک الیکٹڈ، اور لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو لائیں، پی ٹی آئی کو لائیں یا نون لیگ کو لے کے آئیں. تو اگر چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انکمپیٹنٹ ہیں، نہیں، آئی تھنک اٹ ڈز ناٹ گو ویل
to that highest position the honorable Chief Justice is holding. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو ریفرین کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. کم سے کم یہ تو پتہ چلے کہ بھئی ایک گورنمنٹ، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ چل رہی ہے. Everybody has to be within their limits. اگر جہاں پہ بھی وہ لائن کراس کریں گے تو وہ پھر there will be a chaos and we will be talking about all this. جیسے آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ عمران پرائم منسٹر صاحب نے ملٹری کو ڈریگ کیا، آنریبل چیف جسٹس صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہمیں دور ہونا چاہیے. حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کے پرابلمز کو ریزالو کریں، مہنگائی کریں، اکانومی کو صحیح کریں. یہ ایک پرابلم ہے. آٹا، چینی، ان کی قیمتیں ڈاؤن کریں. لوگوں کو یہ چاہیے. باقی یہ چیزیں جو دوسری چیزیں یہ تو آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. میں پھر بریک پہ جاؤں گا ناظرین. بریک کے بعد واپس آتا ہوں، پھر اپنے محمد کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی طاہر اشرفی صاحب، میں اس چیز کو بھی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور جناب بخاری صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ سر اگر کرپٹ لوگ حکومت کے ساتھ ہیں تو چاہے ان کے کیسز ہوں، ان کی انکوائری ہو، ان کے ریفرنسز ہوں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے اور وہ ایماندار ہو گئے. لیکن اگر یہی لوگ، اور ماضی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پہ کرپشن کے بڑے بڑے چارجز ہیں اور آج بھی انکوائری ریفرنسز سب موجود ہے، لیکن حکومت کے ساتھ ہیں تو ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں. لیکن اگر یہی لوگ اپوزیشن میں موجود ہیں جن کے اوپر انکوائری بھی ہے، کیسز بھی ہے، ریفرنسز بھی ہے، لیکن یاد رکھیے سر 2 سال میں ایک کیس بھی ثابت نہیں ہوا ہے کہ کوئی مجرم ہے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب، احتساب جو ہے نا، اگر اس میں 1% 99.9% وہ ٹھیک ہو اور اس میں سے ایک جو ہے ڈاٹ چھوٹا سا آ جائے تو وہ ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جب حکمران اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کو اپوزیشن چور لگتی ہے، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت حکمران چور لگتے ہیں. یہ ہمارے ہاں چوہے بلی کا کھیل ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں. احتساب بیورو، نیب اور یہ سارا کچھ. بھئی کرتے کیوں نہیں ہو؟ قوم کو پتہ ہے کون چور ہے تو پکڑو چور کو سزا دو. وہ آپ کا سسٹم دے نہیں پاتا ہے. یہاں پر آج ڈاکٹر صاحب کیا بات کریں. آج وہ جو ٹریفک ایک کانسٹیبل اس قوم کا بیٹا تھا، لیکن وہ تو کوئی انسان تھوڑا تھا، وہ کوئی جاندار تھوڑا تھا. اس کو کچل کے گزرنے والا جو ہے آج عدالت سے بری ہو کے آ گیا ہے. وہ کوئی تھوڑا کسی ماں کا بیٹا تھا یار. اور بھائی آپ کا نظام ہی یہ ہے. یہاں طاقتور کو کون چھیڑتا ہے؟ وہ چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں ہو. غریب کا بچہ جیل میں مرتا ہے بھائی. غریب کا بچہ روٹی چوری کر لے تو 6 ماہ تک نہیں آتا جیل سے. امیر کے بچے کو کون ہاتھ لگاتا ہے بھائی میرے؟ کوئی لگائے گا کسی امیر کے بچے کو ہاتھ؟ یہ کیا سب کو نہیں پتا کہ بڑے بڑے عمراء آپ کے ملک کے جو ہیں، بڑے بڑے زعماء سیاسی جو ہیں، ان کی اولاد نے کیا کر رہی ہے اور کیا کیا ہے؟ کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے انہیں؟ اس لیے ڈاکٹر صاحب، کیسا احتساب، کس طرح کا احتساب؟ میں تو آج صرف ایک سوال کرتا ہوں. یہ میرے بڑے 2 بھائی بیٹھے ہیں. میں تو سچی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی آج پروگرام اس پہ کرنا چاہیے تھا کہ کیا وہ کانسٹیبل جس کو کیمرے دکھا رہے ہیں کہ جناب گاڑی کچل کے جا رہی ہے اور آج عدالت کہتی ہے ثبوت کوئی نہیں ہے، بری ہو گئے، اس کانسٹیبل کو بھی کوئی انصاف دے گا؟ جس دن آپ اس کو انصاف دے دیں گے اس دن بات کیجئے گا کہ جناب احتساب. تو اگر قتل ہونے والا قوم کے سامنے تصویریں موجود، عوام موجود، CCTV کی فوٹیج موجود، قاتل بری ہو جاتا ہے تو مالی کرپشن تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے سامنے بھائی. ایسے تو کئی واقعات ہیں نا، سائی وال کیس بھی ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں. میں سر ایک پرٹیکولر کوئسچن، کیونکہ ملک کی بہت اہم بات ہوتی ہے. سر وزیر اعظم کہتے ہیں میں ایماندار ہوں. میں آپ سے، کیونکہ سر آپ علماء بھی ہیں،
شریعت کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں, زیادہ ذمہ داری کس کی ہے یہ بھی جانتے ہیں. تو میں سر یہ سوال, اور ایک پاکستانی بھی ہیں اور انصاف کو سمجھتے بھی ہیں, تو سر جب وزیر اعظم یہ کہے کہ میں ایماندار ہوں اور یہ سامنے والا چور ہے, تو سر کیسے ثابت ہو کہ آپ ایماندار ہیں اور وہ چور ہو؟ ڈاکٹر صاحب, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد کیجئے جب ایک بوڑھی اماں اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں تھی, اور جب پتہ چلا کہ اس کے گھر اناج نہیں ہے تو وہ بوری جب بیت المال سے اٹھانے لگے تو خادم نے کہا جو ساتھی تھا ساتھ کی, یہ بوری میں اٹھا لیتا ہوں. کہا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اور پھر فرات کے کنارے کو بکری کا بچہ مر جائے تو اس کا بھوکا پیاسا تو اس کا حساب عمر سے ہوگا. تو بھائی میرے, ہمارے ہاں خان صاحب بالکل ایماندار ہیں, ان پر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن جناب سر یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سر, یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے سر, لوگ سوال کر رہے ہیں کہ خان صاحب ایماندار ہیں لیکن ان پر تو سنگین الزامات بھی ہے, فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی الزام ہے, اس کے علاوہ سر ان کی جو شوکت خانم ہے اس کے آڈٹ کے حوالے سے بھی ہے, ان کی جو آمدنی ہے, ان کے جو رہائشی پلاٹ ہیں ان کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں, ان کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو مختلف جگہ انہوں نے اپوائنٹ کیے لوگوں کو, گورننس کے حوالے سے, میرٹ کے حوالے سے, ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بڑے سنگین الزامات ہیں. لوگ ڈاکومنٹس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ایماندار ہیں. تو پھر اگر ایماندار ہیں تو فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں روکتے ہیں سر, کیوں نہیں کر دیتے؟ ڈاکٹر صاحب, الزام ہونا اور ثابت ہونا دو مختلف چیزیں ہیں. میں تو ابھی تک یہ ویری گڈ, بہت اچھی بات کی آپ نے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اللہ نہ کرے ہمارے ہاں ایک ان کی تصویر ہے کہ وہ ایک ایماندار ہیں, اگر کل ان پہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو ہم کہیں گے مجرم ہیں. نہیں سر, کیا نواز شریف صاحب پہ, کیا زرداری صاحب پہ, یا جتنے لوگ اس وقت کیسز بھگت رہے ہیں, کیا ان پہ کوئی کیس ثابت ہو گیا ہے جو عمران خان صاحب ہر جگہ کھڑے ہو کر ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی کہتے ہیں یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں؟ ابھی تک تو کوئی کیس ثابت نہیں ہوا, حالانکہ ان کی حکومت ہے, تمام ادارے ان کے نیچے ہیں, تو وہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, میں جب بھی یہ بات آئی میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ خان صاحب کی اب حکومت ہے, ان کے پاس وقت ہے, وہ ثابت کریں گے یہ چور ہیں, وہ ثابت کریں گے یہ لٹیرے ہیں, وہ ثابت کریں گے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. کس نے آ کے ثابت کرنا ہے؟ کیا یہاں پر کلنٹن نے آ کے ثابت کرنا ہے, یا یہاں پر ٹونی بلیئر نے آ کے ثابت کرنا ہے, یا ٹرمپ نے آ کے ثابت کرنا ہے؟ بھئی آپ نے ثابت کرنا ہے نا, آپ کی حکومت ہے, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کے پاس ادارے ہیں, ثابت کیجئے, لٹکا دیجئے, اور اگر نہیں ہے تو برات کا اعلان کر دیجئے. دو ہی باتیں ہیں, یہ چور ہے یا نہیں ہے تو سزا دو, نہیں ہے تو جان چھوڑو. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. میں آتا ہوں بخاری صاحب کی طرف. بخاری صاحب, اس پہ تھوڑا سا کمنٹ دیجئے گا کہ عمران خان صاحب ایماندار ہیں اور یہ سارے لوگ جن کے نام لیے جا رہے ہیں چور ہیں, لیکن ہمارے پاس جو ایک کرائیٹیریا ہے جو ہم پڑھتے ہیں ایز اے طالب علم, یہ فیصلہ تو جرم ثابت ہونے کے بعد ہوگا سر. الزام تو عمران خان اور ان کی پوری ٹیم پہ بھی ہے, اور ادھر جو ہے ان کے اوپر بھی سنگین الزامات ہیں. تو سر ایک تو اس پہ تھوڑا کمنٹ دیجیے گا, اور دوسرا یہ سر کہ جہاں صلاحیت اور اہلیت کی بات ہو رہی ہے, وہاں اب اگر عمران خان وزیر اعظم اور کیبنٹ یہ فیصلہ کرے کہ ملک کی گورننس اور انتظامیہ کو ٹائیگر فورس چلائیں گے, تو یہ کیا ہو رہا ہے سر, یہ کیا چیز ہے سر؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چونکہ عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ 35 برس سے جانتا ہوں, جہاں تک ان کی فائنینشل حوالے سے صورتحال کا تعلق ہے, میں بھی یہ واؤچ کر سکتا ہوں کہ وہ ڈس آنیسٹ آدمی نہیں ہے, بے ایمان نہیں ہے. کوئی چوری ان کے کھاتے میں شاید کسی کے لیے ثابت کرنا ممکن نہیں ہے. ہاں, ان کی ٹیم کے اعتبار سے چونکہ ذمہ داری ان کی ہے ایز پرائم منسٹر, وہ سارا بلیم بھی انہی کے اوپر جائے گا. اور احتساب جو ان کا بہت بڑا نعرہ تھا وہ پارشلی نہیں بلکہ لارجلی کمپرومائز ہو گیا, اس لیے کہ وہ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو حکومت کا حصہ ہیں, وہ جو حکومت کے مشیر وزیر ہیں, وہ جو شوگر اور آٹا جو کرائسس آیا تھا اس کے الیجڈ ملزم نہیں ہیں, ان کے اوپر فیکٹس کی چارج شیٹ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا جو ہے وہ ان کے اس دعوے کو کہ وہ احتساب کرنا چاہتے ہیں
بہت حد تک کمپرومائز کر گیا ہے. میرے خیال سے ابھی بھی اٹ از ناٹ لیٹ فار پرائم منسٹر کہ وہ اپنے ان قریبی لوگوں کے خلاف بھی ایکشن انیشیٹ کریں جن کے اوپر نیب کے ریفرنسز موجود ہیں, جن کے اوپر کیسز موجود ہیں, اور جن کے لیے مزید کسی ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے. بے پناہ نام ہے, میں لینا نہیں چاہتا اس وقت, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے, انور بیگ صاحب تشریف رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہے. علامہ صاحب نے تو خیر بہت ٹھوک کے بات کر دی میرے خیال سے کہ جب تک آپ ثابت نہیں کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کو سمجھنا چاہیے کہ وہ انوسنٹ ہے. یہ دین کے بھی عین مطابق ہے, رسول اور اخلاق کے بھی عین مطابق ہے. میں ان کی بات کو مکمل سپورٹ کرتا ہوں. اب آ جائیے آپ حکومت کی اہلیت اور نااہلی کے بارے میں. آپ نے حوالہ دیا چیف منسٹر جسٹس صاحب نے جو دو مرتبہ یہ کہا ہے کہ حکومت کے پاس اہلیت نہیں ہے. دیکھیے جہاں تک پرفارمنس کا تعلق ہے, اس اعتبار سے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی حکومت اور خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب مورد الزام ٹھہرائے جا سکتے ہیں کہ ایک تو وہ دعوے جو آپ نے کیے تھے وہ آپ پورے نہیں کر سکے, اور آپ وہ صورتحال بھی برقرار نہیں رکھ سکے جو آپ کو انہیرٹ ہوئی تھی. دیکھیے چاہے وہ ڈالر کے حوالے سے ہے, ہمیں تو پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ کہا کہ جب ڈالر 1 روپے بڑھتا ہے تو حکمران چور ہیں, پرائم منسٹر چور ہیں. جب انہوں نے کہا کہ لیٹر کی قیمت جب پٹرول کی بڑھتی ہے تو حکمران چور ہیں, ان کی جیبیں بھرتی ہیں. وہ اب سارا کچھ جو ہے اس کو اگر ہم مانیں یا تسلیم کر لیں اگر, تو پھر آج کون ذمہ دار ہے جس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے. تو میرے خیال سے جو سب سے زیادہ امبیرسنگ سوال ہوگا پرائم منسٹر کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے بہتری تو جو لانی تھی اس کو تو چھوڑ دیجئے, جو آپ نے دعوے کیے تھے کہ یہاں دودھ کی نہریں بہیں گی وہ بھی چھوڑ دیجئے. آپ نے تو وہ حالات بھی نہیں رہنے دیے جو آپ کو آج سے 2 سال پہلے ملے تھے. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کے اعتبار سے میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب کو بیٹھ کے ریویو کرنا چاہیے. ان کو یہ بات کا ادراک مکمل طور پر ہے کہ ان کی ٹیم نااہل ہے, ان کی ٹیم نے کوئی پرفارم نہیں کیا. کبھی وہ خود ہی انہیں 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں, کبھی وہ بار بار پریس کانفرنسز میں کہتے ہیں کہ میں وزیروں کا احتساب کروں گا, لیکن وہ کب ہوگا؟ پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. میرے خیال سے گورننس اور پرفارمنس کے معاملے میں پرائم منسٹر صاحب کی جو کیبنٹ ہے, پرائم منسٹر صاحب کی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پائی ہیں, اور میرے خیال سے اب زیادہ وقت ان کے پاس نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ فی الفور اس طرف توجہ دیں کیونکہ یہ سٹیک پر ان کی ذات ہے. اس سے زیادہ میں میرے خیال سے سر ایک لفظ ایک کمنٹ جو آپ نے نہیں دیا, یہ ٹائیگر فورس بیوروکریسی کو لک آفٹر کرے گی. جی میں معافی چاہتا ہوں, میں جواب دے دیتا ہوں تھوڑا سا سر ٹائم. دیکھیے اس کو ذرا آپ 2 طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. جی 2 طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو ایک پیرلل آرمی بنی تھی ایف ایس ایف کے نام پہ بھٹو صاحب کے دور میں. ہی سنسیئرلی اینڈ سیریسلی بلیوڈ کہ فوج کی جو یعنی جو اس کی مونوپلی ہے اس کے لیے ایک پیرلل فورس کا ہونا ضروری ہے. پھر وہی ایس ایف ایس کیسے ان کے گلے پڑی وہ آپ کے سامنے ہے. پھر اسی طرح سے ہم نے بہت ساری چیزیں اور دیکھیں, لیکن یہ جو ٹائیگر فورس ہے یہ اگر تو پرائم منسٹر کا ابتدائی بیان آپ ذہن میں لائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ فورس جو ہے جو پرفارم کرے گی اس کے بعد اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو سٹرونگ کریں گے. تو یہ فورس ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو کے لیے بنائی گئی تھی, اور اس کی ڈیلیوری کے حوالے سے صورتحال سب کے سامنے ہے کہ کون سے تیر انہوں نے چلائے ہیں, چاہے وہ کرونا وائرس تھی چاہے وہ کوئی بھی تھی. تو میں اس سے زیادہ اور کہوں کہ اگر آپ کی حکومت پرفارم نہیں کر رہی اور آپ پرائیویٹ ایک فورس جو ہے وہ کھڑی کر رہے ہیں تو آپ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. الٹیمیٹلی آپ کی حکومت کو پرفارم کرنا پڑے گا, ادروائز یو آر نائدر ہیئر نور دیر. ٹھیک ہے سر, میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اور پھر انور بیگ صاحب کی طرف آتا ہوں اہم سوال لے کے. ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. انور بیگ صاحب, افواج پاکستان کے پیچھے 22 کروڑ عوام کھڑی ہے. یہ ادارہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک منظم ادارہ ہے اور ہم سب فخر کرتے ہیں اس پہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں سر سوات ہو, وزیرستان ہو, بے شمار قربانیاں ہیں, بہت سارے شہید ہمارے سامنے ہیں جن کی قربانیوں کی بنیاد پہ آج امن ہے, کوئی بم بلاسٹ نہیں ہے. اور جب بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے ملک میں تو یہ ادارہ اپنا رول ادا کرتا ہے اور عوام کے سامنے ساتھ آ کے کھڑا ہوتا ہے, جو اس کا آئینی طریقہ کار ہے. لیکن سر میرا ایک سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ سوال اٹھ رہا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج سفارتی معاملہ ہو, آج آپ کے مالی معاملات ہوں, گورننس کے معاملات ہوں, ان تمام معاملات کو فوج حل کر رہی ہے. اگر فوج ان تمام معاملات کو حل کر رہی ہے
تو پھر سر یہ کتنی بڑی کیبنٹ اور وزیر اعظم اور حکومت کیا کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ قصور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، کیونکہ جب آپ سپیس دیں گے سپیس بھری جائے گی، اور ملٹری یا کسی بھی ملک کی ڈیفنس فورسز اگر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہی اور ان کے فنڈنگ پہ ان کو افیکٹ کر رہا ہے، تو پھر وہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا سیریس کنسرن ہوگا۔ ہمارے جو حالات رہے ہیں پاکستان کے، آپ اس کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ پچھلے آپ 10-12 سال 2008 سے ہی لے لیں، آپ جس طریقے سے اللہ کے فضل سے لوٹ مار اس ملک کے اندر ہوئی ہے، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے کرپشن کیسز لوگوں پہ بنے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ ایک کیس بھی ایک پولیٹیکل لیڈر کنوکٹ نہیں ہوگا اس ملک میں۔ ایوری مین، ایوری پولیٹیکل لیڈر ول گو اسکاٹ فری، آرام سے آپ دیکھیں سب نکل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے قانون ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جو ان کو کنوکشن ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر ماشاءاللہ ہماری جو پورا جو سسٹم ہے، وہ سسٹم اتنا کرپٹ ہوا ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ دے کین بائی اینی تھنگ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یہاں پہ پاکستان میں ایک میجر سرجری چاہیے۔ You need a really mad man to rule this country۔ یہ اس طریقے سے حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ اب آپ سندھ کے حالات دیکھیں، جو یہ بارش میں جو ابھی پیچھے ہنگامہ جو ہوا ہے کراچی میں، اب پرائم منسٹر صاحب کل جا رہے ہیں، اور آپ میری بات پہ یقین کریں یا نہ کریں، اگر جو فنڈز پرائم منسٹر صاحب لے کے جا رہے ہیں یا جو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اگر تو وہ اللہ کے فضل سے سندھ حکومت کے ہینڈ اوور ہوا تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، وہ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا کراچی والوں کے لیے، کیونکہ یہ کتنے 100 سالوں سے تو بیٹھے ہوئے سندھ کے اندر، یعنی کتنی حکومتیں انہوں نے سندھ میں چلائی ہیں، تو کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر ہمارے ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے MQM، انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ پاور میں کتنے رہیں؟ اور انفیکٹ جنرل مشرف کے زمانے میں they were all powerful in Sindh, they did nothing۔ یہ جو حالات کراچی میں ہوئے ہیں یہ بارشوں سے، یعنی this is basically the failure of the local government and the provincial government، کہ لوگوں کو آپ نے کوئی ریلیف ہی نہیں دیا، کوئی ایمرجنسی سروسز نہیں تھے۔ اور یہاں تک کہ دنیا کے اندر جب کوئی ایسا ڈیزاسٹر آتا ہے، ایک ایمرجنسی نمبر آ جاتا ہے، ٹی وی سکرینز کے اوپر ریڈیو اناؤنسمنٹس آتی ہیں کہ اگر کسی کو پرابلم ہے اس نمبر پہ کال کریں۔ کوئی ایمرجنسی سروس نظر نہیں آئی آپ کو کراچی کے روڈز پہ، کوئی فائر انجن نہیں تھا، کوئی ایمبولینس نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے تو ملک نہیں چلتے۔ لیکن سر دیکھیں اس مسئلے پہ آرمی چیف، اس مسئلے پہ آرمی چیف پہنچ گئے کراچی، اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو دلاسا دیا، امید اٹھائی، لیکن وزیر اعظم ابھی تک نہیں پہنچے سر۔ دن جوان کی شہادت ہوتی ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے جو بیچارے ابھی پی ایم اے سے نکلے، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کب تک ایسے چلے گا؟ اور ایک دوسری سائڈ آپ دیکھیں جہاں پہ ہمارے پولیٹیشنز ماشاءاللہ لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، روڈ کورٹ کیسز میں جا رہے ہیں اور ایسے وکٹری سائن کر رہے ہیں، اور جو ڈیفنس فورسز ہیں وہ جنازے اٹھا رہے ہیں۔ سر ابھی ایک اور چیز بھی ہے کہ جو وزیر اعظم کی طرف سے فنڈز ملے تھے کراچی کے MNAs کو، کہا یہ جا رہا ہے کہ 32% جو ہے وہ ٹھیکیداروں سے منافع جو ہے وہ لیا، ٹھیکیداروں سے وہ 32% جو ہے اس کا شیئر لیا ہے۔ بتائیے تو کیا کام ہوگا یہاں پر؟ کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے، کون کرے گا؟ تمام مہمانوں کا شکریہ، آپ لوگوں کا۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔